ذیابیطس اور پیروں کی نگہداشت۔ پیروں کی پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے ذیابیطس کے مریضوں کو احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پیروں کی نگہداشت میں سب سے پہلے پیروں کا معائنہ کرنا ضروری ہے۔ پیروں کا معائنہ باقاعدہ بلکہ بہتر ہے کہ روزانہ معائنہ کریں، خاص طور پر انگلیوں کے درمیان، پیروں کے تلووں اور پیروں کے وہ حصے جن پر دباؤ پڑتا ہے ان کا معائنہ کیا جائے۔ پیروں کی نچلی سطح کے معائنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والا عدسہ یا شیشہ استعمال کریں تاکہ جلد پر رگڑ، خراش، سوزش، جلن، پھپھوندی، جلد کے پھٹنے کے اثرات یا گٹھے کا پتہ چل سکے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پیروں کی صفائی کے لیے روزانہ عام پانی سے پیروں کو دھوئیے۔ سرد موسم میں نیم گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دھونے کے بعد پیروں کو اچھی طرح خشک کر لیں۔ انگلیوں کی درمیانی جگہ کو نم نہیں رہنا چاہیے، اس لیے پیر دھونے کے بعد انگلیوں کی درمیانی جگہوں کو خاص طور پہ خشک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پیر ضرورت سے زیادہ نم رہتے ہوں تو دھونے کے بعد ان پر ہلکا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیں۔ زائد پاؤڈر پیروں پر سے اور خاص طور پہ انگلیوں کی درمیانی جگہوں پر سے جھاڑ دیں تاکہ پاؤڈر ان جگہ پر جمع نہ ہو جائے۔ اگر پیروں کی جلد اس کے باوجود بھی نم رہے تو پہلے اسے اسپرٹ سے صاف کر لیں، پھر اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ اس کے برعکس اگر پیروں کی جلد غیر معمولی طور پر خشک رہتی ہو تو اس پر تھوڑی سی کریم جس میں لینولن شامل ہو لگا کر بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سخت جلد کو فوراً کترنے کی کوشش نہ کریں۔ ناخن کی تراش خراش میں احتیاط۔ ناخن ہمیشہ پیروں کے دھونے یا نہانے کے بعد کاٹنا چاہیے جبکہ وہ نرم ہوتے ہیں اور بآسانی سے کٹ سکتے ہیں۔ ناخن گولائی میں اور جڑ کے قریب کاٹنے سے جلد کے کٹنے اور زخم پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ناخنوں کو بہت چھوٹا اور انگلیوں کے کناروں کی جلد کے بہت نزدیک سے نہ کاٹیں۔ ناخن اس طرح کاٹیں کہ ان کے کنارے سیدھے ہوں اور جلد سے تھوڑے سے آگے بڑھے ہوئے ہوں۔ ناخنوں کی تراش خراش اگر مشکل یا تکلیف دہ ہو تو ڈاکٹر سے ان کا معائنہ کرائیں۔ ناخنوں کے نیچے میل کی صفائی کے لیے تیز دھار یا نوکیلی چیز ہرگز استعمال نہ کریں۔ تپش اور حرارت سے احتیاط۔ غسل اور پیر دھونے کے لیے بہت گرم پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ ٹانگوں اور پیروں کو زیادہ تپش سے بچائیں۔ ہیٹر یا آگ کے زیادہ نزدیک نہ بیٹھیں۔ بستر میں گرم پانی کی بوتل رکھ کر نہ سوئیں بلکہ سونے سے پہلے اسے بستر سے نکال کر علیحدہ رکھ دیں۔ گیلے پیروں کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ اگر وہ ٹھنڈے نہ بھی محسوس ہوں تب بھی انہیں فوراً خشک کر کے موزے پہن لیں تاکہ آپ کے پیر گرم رہیں۔
پیروں کے گٹھے۔ پیروں کے گٹھے ہرگز خود نہ کاٹیں، ان کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گٹھوں کو گلانے کے لیے پینٹ یا پلاسٹر ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان میں تیزابی مادوں کی آمیزش ہوتی ہے جو کہ جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان پر کوئی گھریلو ٹوٹکا استعمال نہ کیجیے۔ جرابیں اور جوتوں کے انتخاب کے وقت احتیاط۔ ہرگز ننگے پیر نہ چلیں، ہمیشہ جوتے پہنیں۔ مناسب سائز کے آرام دہ جوتے پہنیں جن میں پیروں کی انگلیوں کے لیے کافی گنجائش موجود ہو اور انگلیاں دبتی نہ ہوں۔ جوتے کی خریداری شام میں کریں، کیونکہ اس وقت پاؤں نسبتاً پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت خریدے گئے جوتے آپ کے پیروں کے صحیح سائز کے مطابق ہوں گے۔ پہلے نئے جوتے 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہ پہنیں۔ پیروں کو دن بھر جوتے میں بند نہ رکھیں، بلکہ دن میں کئی مرتبہ جوتے اتار کر پیروں کو آرام دیں اور پیر صاف رکھیں۔ ہر بار جوتا پہننے سے پہلے یہ اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ ان میں کوئی کیل یا پتھر وغیرہ تو نہیں موجود ہے جو پیروں میں چوٹ یا زخم کا باعث بنے۔ گرم موسم میں سوتی اور سرد موسم میں اونی جرابیں پہنیں۔ نائلون کی جرابیں جن میں الاسٹک کا بینڈ ہو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ پیروں میں خون کے دوران میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔